Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know that nowadays we are discussing William Blake's poetry and alhamdulillah we have done 5 to 6 poems اور ہم لوگوں نے ہولی تھرسڈے 1 اور 2 کو کور کیا, دا ٹائگر اور سن فلاور کو کور کیا, ا پوائزن ٹری کو کور کیا, اور ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا پوئم لنڈن فرام ولیم بلیک. اور پوئم شروع کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کرواتی ہوں. تو لائن ٹو لائن ٹیکسٹ پڑھنے سے پہلے آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو پوئم ہے دا لنڈن, اس کو کس چیز کے بیک گراؤنڈ میں لکھا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ولیم بلیک کی پوئٹری میں ہم لوگوں کو فرینچ ریولیوشن, انڈسٹریل ریولیوشن, امریکن ریولیوشن, یہ سب ہم لوگوں کو دیکھنے میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ چمنی سویپرز کی بات ہوتی ہے, پھر وہ چرچ کو اور ڈومیننٹ کلاسز کو اور پریویلیج پاورز کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. تو اس جو پوئم یہ جو آج ہم لوگ پڑھیں گے, اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح یعنی کمبینیشن بنا کے انڈسٹریل ریولیوشن کا اور پولیٹکس کا کس طرح کرٹیسائز کیا ہے. اور یہاں اس پوئم میں تھیمس ریور کی بات ہوگی اور دکھائیں گے کہ کس طرح جو ہے جو پیپل تھے ان کو شیکل کیا گیا, اور کس طرح منیکل جو ہیں, جو زنجیریں ہیں, ان میں ان کو دکھائے گا کہ ان کا جو ظلم, ان کے اوپر جو بروٹیلٹی اور ایٹراسٹی کو پریکٹس کیا گیا, تو کس طرح وہ جو ان لوگوں کی جو آہو پکار ہے وہ ہمیں دیکھنے میں ملی, اور کس طرح وہ کن سرکمسٹانسز سے وہ گزرے. اور پھر چرچ پہ سٹائر ہے اور دکھاتے ہیں کہ جس طرح چرچ جو رسپانسبل تھی آرفن بچوں کی, ان کے ساتھ یعنی ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. ان کو صرف یوز کیا, ہولی تھرسڈے 1 میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کو صرف یوز کیا جاتا تھا چیریٹی گین کرنے کے لیے. اور جو یعنی اس میں جو چرچ کا جو سمبل ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے گورنمنٹ کی رویالٹی کی, اور یعنی ان کے ڈومیننٹ ہونے کے بارے میں, اور کس طرح جو ہے یعنی ان کو ان کے ڈبل فیس دکھائے گئے ہیں کہ وہ دیکھنے میں کچھ تھے اور اصل میں جو تھے وہ لوگ کچھ اور تھے. تو لیٹس اسٹارٹ گائز, بسم اللہ الرحمن الرحیم. I wander through each charted street, near where the charted Thames river flow, and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر مختص کی ہوئی گلی میں پھرا. اب یہ جو چارٹڈ اسٹریٹ ہے نا, یہ یعنی چارٹس کو اور میپس کو یعنی پورٹری کر رہی ہے کہ جو تھیمز ریور ہے, ٹھیک ہے, یہ بہتا تھا نا, تو اس کے ارد گرد کی جو گلیاں تھیں اس کو چارٹڈ اسٹریٹ کہا جاتا تھا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ دوسری لائن میں جہاں پر نقش کیا گیا دریائے تھیمز بہتا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو تھیمز کا ذکر ہولی تھرسڈے میں بھی آیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اینڈ مارک ان ایوری فیس آئی میٹ, اور وہ کہتا ہے کہ جب میں چل رہا تھا, جب میں یعنی ان گلیوں میں پھر رہا تھا, تو میں نے ہر ایک شخص کے چہرے کے اوپر مختلف نشانات دیکھے. کسی کے چہرے کے اوپر غم تھا, کسی کے چہرے کے اوپر کمزوری تھی, کسی چہرے کے اوپر غصہ تھا, کیونکہ چمنی سویپرز کو وہ بہت زیادہ یعنی ان کے لیبر جو چائلڈ لیبر تھی اس کے بہت زیادہ خلاف تھے. ولیم بلیک ان کو نہیں اچھا لگتا تھا. اور پروسٹیٹیوٹ کا ذکر کرتے ہیں ان اے ویری پیتھیٹک مینر, کہ وہ بیچارے جو کس طرح اپنا جسم بیچ کے اپنا گھر چلاتی تھی, اور بیچاریوں کو جب اللیجیٹیمیٹ ریلیشن سے جو چائلڈ برتھ ہوتی تھی, جو انفینٹ سے پیدا ہوتے تھے, وہ بیچارے کس طرح وہ کتنی اپنی بری قسمت لے کر پیدا ہوتے تھے, جو جن کا رونے سے ہی زندگی شروع ہوتی تھی, رونے پہ ہی ختم ہوتی تھی, کیونکہ انہیں سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی, یہ ساری چیزیں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں سیکنڈ اسٹینزا میں. ان ایوری کرائی آف ایوری مین, ان ایوری انفینٹس کرائی ٹو فیئر, ان ایوری وائس, ان ایوری بینڈ, دا مائنڈس فاگڈ مینیکلز آئی ہیئر. اب وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کی چیخ میں, یعنی ہر انسان کی کرائے میں, ہر شخص کی چیخ میں, ان ایوری انفینٹس کرائی آف فیئر, ہر معصوم کی پرخوف چیخ میں, یعنی ہر جو انفینٹ تھا, جو بیچارہ نومولود بچہ تھا, اس کی جو چیخ, جو اس کا رونا تھا, اس کی چیخ و پکار تھی, اس میں بھی خوف تھا. ٹھیک ہے, یہاں آپ کو فرینچ ریولیوشن, اس میں آپ کو انڈسٹریل ریولیوشن کی جو تباہیاں تھیں, جو ان کے یعنی نیگیٹو پوائنٹس تھے, ان کے بارے میں آگاہی کی جا رہی ہے. ان ایوری وائس, ان ایوری بینڈ, ہر آواز اور ہر یعنی آہ میں, ہر سائی میں, ہر تکلیف بھری ان کی آوازیں تھیں. اور وہ کہہ رہا ہے فورتھ لائن میں کہ میں نے یعنی دماغ کو تپانے والی زنجیروں کی آوازیں سنی. یہ زنجیریں یعنی جو ظلم و ستم سے یہ فرینچ ریولیوشن کی طرف اشارہ ہے, اور انڈسٹریل ریولیوشن سے جو تباہیاں ہوئیں اس کی طرف اشارہ ہے. اور یعنی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم لوگ آبزرو کر سکتے ہیں ان لائنس میں.
ٹھیک ہے. تو تیسرا اور چوتھا سٹینزا جو ہے وہ اوپر والے 2 سٹینزاز کو کلیئر کر دے گا. ہاؤ دا چمنی سویپرز کرائی ایوری بلیکننگ چرچ اپال اینڈ یہ ہیلپلیس ہے یعنی اس کو ہیلپلیس کہا جاتا ہے. اینڈ دا ہیلپلیس سولجرز رنز ان بلڈ ڈاؤن پلیس والز. اب وہ ہم لوگوں کو 2 طرح سے بتائے گا, یعنی بڑی پیتھیٹک سچویشن کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے. چمنی سویپرز کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے چمنی سویپرز 1 2 یعنی یہ کنٹراسٹ میں بھی 2 پوئمز علیحدہ سے ان پہ بریک نے لکھی ہیں. چمنی سویپرز وہ بیچارے آرفن بچے ہوتے تھے, وہ غریب بچے ہوتے تھے جو چمنیز کی صفائیاں کرتے تھے. چمنی کیونکہ بہت باریک سی ہوتی تھی تو اس میں بہت تھن قسم کے وہ بیچارے بچے کیونکہ غریب ہوتے تھے تو کمزور جان ہوتے تھے, تو وہ کیا کرتے تھے, وہ ان چمنیز کے اندر جاتے تھے اور ان کی صفائیاں کرتے تھے اور جو کھرید کے جو ان کی یعنی کالک ہوتی تھی وہ نکالتے تھے. تو لوگ جو تھے ان کو یوز کرتے تھے, وہ بیچارے تھوڑے سے پیسوں کے لیے وہ چمنی سویپ کا یعنی صفائی کرتے تھے چمنی کی. اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ان دنوں میں جو بچے تھے وہ بہت زیادہ لنگس کے کینسر ان کو ہو رہے تھے صرف یعنی چمنی صاف کرنے کی وجہ سے, کیونکہ ان کی سانس میں جاتا تھا اور پھر اسی طرح جب وہ انہیل کرتے تھے اس ڈسٹ کو تو وہ ان کی لنگس کے کینسر کا ذریعہ بنتی تھی. اور اس میں ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ چرچ پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ہر سیاہ ہوتا گرجا گھر ہیبت دکھاتا ہے. ہر سیاہ ہوتا ہوا یعنی چرچ کیسے کالا ہو رہا ہے. چرچ کالا نہیں ہو رہا, رسپانسبلٹی کیونکہ چرچ کی تھی آرفن بچوں کی کیئر کرنے کی اور ان کی ہر خواہشات پوری کرنے کی, ان کے ڈیزائرز کو پورا کرنے کی, ان کی ٹیک کیئر کرنے کی. تو جو کہ جو چرچ تھی وہ اس چیز میں ناکام ہو گئی کیونکہ وہ اصل میں اپنی جیبیں اور اپنے پیسے جو تھے وہ سیو کر رہے تھے اور ان کو صرف یوز کر رہے تھے لوگوں سے چیریٹی وصول کرنے کے لیے. یہاں اس نے بہت بٹر سٹائر کیا ہے چرچ کے اوپر کہ یعنی جو چرچ کے جو گرجا گھر تھے وہ ہیبت زدہ طور پر کالے دکھائی دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ جتنا بھی ڈیزاسٹر جتنا بھی انفارچونیٹ بیہیویئر ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا چمنی سویپرز کے ساتھ, اس کے رسپانسبل صرف چرچ کے لوگ تھے جو کہ یعنی ان کے جو پورے اتھارٹی رکھتے تھے ان کی, جس طرح فادر اور پوپ وغیرہ جو اس طرح کے ان کے ہوتے ہیں. اینڈ دا ہیپلس سولجرز رنز ان بلڈ ڈاؤن پیلس والز. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بدقسمت جو سپاہی کی جو ہے, کیونکہ اب یہاں سے ہم لوگ پھر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جو سولجرز ہیں ان کا کام کرنا, ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر پلیس جیسے کوئی کنگڈم ہے یا پیلس ہے تو اس کی صرف رکھوالی کریں, اور ان کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے, ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک مخصوص کنگ کو آپ پروٹیکٹ کرو اور ان کے خاندانوں کو پروٹیکٹ کرو. اور یہ جو ہے کیونکہ وہ اس ساری چیزوں کے خلاف تھا, لڑائی جھگڑے کے خلاف تھا, وہ یعنی نیچرل بندہ تھا اور وہ اسی طرح کی نیچرل چیزوں کو پسند کرتا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ خون ریزی ہو اور یعنی اسپیشل جو تیار کیا جاتا ہے لوگوں کو لڑائیوں کے لیے وہ ان سب چیزوں کے خلاف ہے, وہ جنگوں کے خلاف تھا. تو وہ یہاں یہ بلیک کہہ رہا ہے کہ یعنی اس نے ناپسند کیا نا جنگوں کو, کہ جنگ میں جب لوگ مارے جاتے ہیں صرف ایک دوسرے کا بڑھاوا دکھانا چاہیے, دکھانے کے لیے ایک دوسرے کو کی پہ یعنی ایک دوسرے انسان کو اپنی پاور دکھانے کے لیے جب آپ اس کو مارتے ہو یا ان کے لوگوں کا نقصان کرتے ہو تو یہ کہاں کی انسانیت ہے. تو وہ اس چیز پہ بات کر رہا ہے کہ جو محل کی جو دیواریں ہیں رنز ان بلڈ ڈاؤن پلیسز والز کی یہاں سے مراد ہے محل کی دیواریں. ٹھیک ہے, خون یعنی ان کی دیواریں جو ہیں وہ خون سے بھری ہوئی ہیں, یعنی خون سے ان کو پینٹ کیا گیا ہے. اور جو بیچارے جو ہیلپ لیس جو انفارچونیٹ سولجرز تھے جن کو یعنی باؤنڈ کر دیا گیا ان چیزوں تک, وہ جو محل کی دیواریں ہیں یہ ان کی آہو پکار جو ہیں ان کی ہمیں دکھا رہے ہیں کہ وہ بیچارے کس طرح انہوں نے اپنی جانیں کھوئیں ان ایسی جگہوں کو اور ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. پھر 4 میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بٹ موسٹ تھرو مڈ نائٹ اسٹریٹس آئی ہیئر ہاؤ دا یوتھفل ہیرلڈس curse blast the newborn infants tear and blight and plague the marriage hears. اب وہ یہاں سے ٹائر کر رہا ہے پروسٹیٹیوٹس پہ, اپنی سوسائٹی پہ اصل میں وہ کرٹیسائز کر رہا ہے. دیکھیں پروسٹیٹیوٹس تبھی پائی جاتی ہیں نا جب غربت ہوتی ہے. ہر پروسٹیٹیوٹ کے پیچھے کوئی ایسی دردناک کہانی ہوتی ہے جو اس کو اس حد تک لے آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ آدھی رات کو جو میں نے سب سے زیادہ سنا بٹ موسٹ تھرو مڈ نائٹ اسٹریٹ آئی ہیئر, سب سے زیادہ میں نے جو آدھی رات میں جو آوازیں سنی وہ کس کی تھیں,
وہ یعنی کم عمر جو طوائفیں تھیں ان کی تھیں، یعنی جن کے ساتھ سیکشولی ہراسمنٹ کی گئی ہو یا جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو یا جنہوں نے غربت کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا ہو، اور یعنی یہ ساری جو اس نے معاشرے پہ لعنت کی ہے، کس طرح نوجوان طائفیں معاشرے پر لعنت بھیجتی ہیں۔ وہ کرس کا جو ورڈ اس نے استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے بلاسٹ دا نیو بورن انفینٹس ٹیئر۔ اب یعنی جو انفینٹ کے جو ٹیئرز ہیں، یعنی جب ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، جب سیکشولی ہراس کیا جاتا ہے ان کو، تو پھر کچھ جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیچارے بچے دکھ کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی باپ ہے، نہ سوسائٹی انہیں ایکسیپٹ کرے گی، اور وہ بیچارے روتے ہوئے اس دنیا میں آئے ہیں اور روتے ہوئے ہی واپس چلے جائیں گے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک نئے جو پیدا ہونے والے بچے کے جو آنسوؤں کا طوفان ہے نا، یہ اس کو سب سے زیادہ اس کے لیے یعنی اس کو سب سے زیادہ تکلیف اس سے پہنچتی ہے کہ وہ بیچارے جو بچے ہیں ان کی دنیا بھی خراب ہو گئی، اور وہ بیچارے کبھی بھی کسی بھی پوائنٹ آف ویو تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ اینڈ بلائٹس ود پلیگ دا میرج ہیئرس۔ اب وہ یہاں وہ یعنی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو ڈیزیز ہوتی ہیں جیسے ایڈز وغیرہ، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ جو پروسٹیٹیوٹس ہیں، وہ جو ہیرلس ہیں، یعنی جن کے اندر یہ بیماریاں ہوتی ہیں، جب ان سے وہ بیماریاں مردوں میں جاتی ہیں، اور جب وہ مرد دوسری عورتوں سے، جو پاک عورتوں سے شادی کرتے ہیں، تو وہ جو بیماریاں ہیں ان عورتوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یعنی جو ہیئرس ہیں نا، یعنی جنازہ گاڑی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ ان میں ٹرانسفر ہونے جا رہی ہیں۔ وہ جو بیچاری جو دلکش محبت کے گھوڑے کی جو وبا تابوت لے جانے والی گاڑی کو وہ اس کے ساتھ منسوب کر رہا ہے کہ جن لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں نا، وہ بیچاری مرنے کی تیاری میں، وہ جنازہ گاہ پہ جا رہی ہیں۔ اصل میں وہ کسی بگی میں جو جا رہی ہیں نا، اس کو اس نے جنازہ گاہ کہا ہے، کہ جو اب یعنی پروسٹیٹیوٹ سے جو بیماریاں مردوں میں آئیں، اب وہ مردوں سے ان عورتوں میں چلی جائیں گی جن کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ یعنی وہ ہم لوگوں کو ایکسپوز کر رہا ہے اپنی سوسائٹی کا ولگر بیہیویئر، اپنی سوسائٹی میں پریکٹس کی جانے والی ایسی گندی حرکات جو کہ بہت ہی زیادہ شرم کا باعث ہیں۔ پھر وہ ہمیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے بتاتا ہے، سولجرز کا ہم لوگوں کو یعنی حوالہ دیتا ہے، ریفرنس دیتا ہے۔ پھر وہ ہم لوگوں کو چمنی سویپرز کا حوالہ دیتا ہے۔ پھر وہ ہم لوگوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح ڈومیننٹ کلاسز جو تھیں انہوں نے یعنی ان کے اوپر جو غریب لوگ تھے، جو غریب بچوں تھے، ان کے اوپر اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا، اور دے ور ٹوٹلی فری ٹو ورک واٹ ایور دے وانٹ ود دا miserable child or poor people۔ تو یہ جو سارا ہے بیک گراؤنڈ، ہی ہم لوگوں کو اس میں دیکھنے کو ملا۔ اگر آپ کو کرٹیکل اپریسیشن آ جاتی ہے تو آپ یہ سارے اسپیکٹس ڈال سکتے ہو۔ آپ کو جو پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں وہ یہ رکھنے ہیں کہ انہوں نے انڈسٹریل ریولیوشن، فرینچ ریولیوشن، امریکن ریولیوشن کا بیک گراؤنڈ دکھایا، پھر انہوں نے چمنی سویپرز کے بارے میں بات کی، انہوں نے معاشرے کو بہتر بنانے کی بات کی، اور انہوں نے ایکسپوز کیا اپنی سوسائٹی کا کرول بیہیویئر، اور ان کی یعنی جو دوہری شخصیت ہے، انہوں نے اسپلٹ پرسنالٹیز جو ان کے لوگوں کی تھیں ان کو دکھایا، جو چرچ کے لوگ تھے، یعنی کس طرح انہوں نے بچوں کو یوز کیا، اور انہوں نے پروسٹیٹیوٹ کا حوالہ دے کر بتایا کہ کس طرح جو لنڈن کی سوسائٹی ہے وہ کس طرح غلط طرف جا رہی ہے، اور ان کی سوسائٹی جو ہے وہ صرف سو کولڈ جو ہے لبرل سوسائٹی ہے، اصل میں وہ کتنی زیادہ شیمفل سوسائٹی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے اس میں دیکھیں دا لنڈن میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے دا سکھ روز کو یا ڈیوائن امیج کو، ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ ہم لوگ دا آگوریز آف انوسنس دیکھیں گے، کیونکہ یہ دا آگوریز آف انوسنس بٹ لانگ، سو وی ول ڈیوائڈ دس پوئم انٹو 3 parts اینڈ gradually we will finish all these poems inshallah, and then we will finish S.T. Coleridge, Kubla Khan, Ancient Mariner, and the Ode of Dejection, inshallah. Thank you for watching, guys. Please don't forget to like, share and subscribe my channel in order to get more interesting videos. Subscribe ضرور کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے بتانے سے مجھے یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ میرا ٹیچنگ سٹائل آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے یا نہیں۔ تو thank you so much guys, once again thanks.